سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس موضوع کو شروع کرنے کا کیا مقصد تھا یا کیا مقصد ہے، کیونکہ عمومی طور پر ہمارے 12 مہینے کے موضوعات ہوتے ہیں، اس مہینے یہ بیان کرنا ہے، اس مہینے یہ بیان کرنا ہے، بس اسی کو لے کر ساری زندگی اسی چکر میں ہم رہتے ہیں۔ لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان موضوعات سے ہٹ کر ہم تھوڑی سی گفتگو کیا کریں، جیسے کہ آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ بھی کڑی ہے کہ کعبۃ اللہ پر کبھی کبھار تو ذکر ہو جاتا ہے، کچھ دوست ذکر کرتے ہیں، یعنی جیسے حج بیت اللہ کا ذکر کر دیا، حج کا مہینہ آ گیا تو حج کے فضائل جب بیان ہوئے تو تھوڑا سا کعبۃ اللہ کا بھی ذکر کر دیا، پھر مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرفہا اس کا ذکر بھی کر دیا۔ لیکن میں کسی اور جہت سے یہ ذکر شروع کیا ہے۔ ایک تو کعبۃ اللہ کی تاریخی حیثیت یہ میں نے عرض کی، دوسری بات یہ عرض کی کہ خطہ زمین کا جو مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ جب یہ ہم سمجھ لیں گے کہ زمین کا سینٹر کعبۃ اللہ ہے، اس زمین کو اللہ رب العزت نے ام القریٰ قرار دیا، یعنی زمین کا مرکز قرار دیا۔ اور یہ بھی آپ نے سماعت کر لیا تھا کہ پانی پر جو ایک بھاپ سی تھی، سفید بھاپ اٹھی، تو اس کے بعد وہ خشک ہوئی، وہ زمین کا ٹکڑا بنا، وہی کعبۃ اللہ والی جگہ تھی، اور پھر اسی سے زمین کو پھیلایا گیا، یعنی باقی ساری زمین اسی سے وجود میں ہے۔ جب یہ چیزیں ہم نے سمجھ لیں، اب اگلی بات سمجھنے میں آسانی رہے گی، وہ یہ کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہے۔ کس سے ہے؟ مجھے تو بول رہے ہیں مٹی سے۔ امید ہے بات ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، آ گئی ہوگی کہ آگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا انسان ہو، مٹی سے پاک نہیں ہے، مٹی سے ہی بنا، اس کا جسم مٹی سے ہی وجود میں آیا اور مٹی میں ہی جانا ہے اس انسان نے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ کسی بھی خطے کا انسان ہے، اس کا تعلق مٹی سے ہے، اور مٹی کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، جہاں سے اس زمین کو وجود ملا، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ اس طرح پوری انسانیت کا جو مرکز ہے، رہنما ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے، اچھا یہ بات میرے ذہن میں جب گزشتہ گفتگو ہم نے کی، اس دوران میں پڑھتا بھی رہا، اور پھر قرآن کریم کا بھی بار بار پڑھنا سعادت ہے، اور جب آپ بار بار پڑھتے ہیں تو پھر نئی نئی چیزیں بھی ذہن میں آتی ہیں اسی قرآن کو پڑھ کر۔ یہ بات جو میں نے ابھی آپ کے خدمت میں پیش کی، ایک تو وہ ذکر آیا آدم علیہ السلام کا، ہم نے ذکر کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے تذکرے میں شیطان نے جو بڑا اعتراض کیا تھا کہ یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، تو آدم کے جسم کو مٹی سے ہی بنایا گیا تھا، وہ بات ذہن میں آئی۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو جب دوبارہ پھر میں نے غور سے دیکھا تو آپ دیکھیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ مکہ میں یہ بتا چکا ہوں، مکہ میں ہے، جو بڑا متبرک ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ آیت کا آخر جو جملہ ہے، اس پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کے متعلق، فرمایا کہ یہ عالمین والوں کے لیے، یعنی جہان والوں کے لیے رہنما ہے، ہدایتی ہے، باعث ہدایت ہے کعبۃ اللہ۔
عالمین کے لیے فرمایا ہے کہ عالمین کے جتنے بھی انسان ہیں، لوگ ہیں، اب عالمین میں انسان بھی آ جاتے ہیں جو مکلف مخلوق ہیں، اس میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اور عالمین کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں، دیگر مخلوقات بھی عالمین کے اندر شامل ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ عالمین کے لیے یہ ہادی ہے، اس کا سبب بنیادی ایک تو وہ یہ ہے کہ یہ مرکز ہے زمین کا، کائنات کا، اور اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے زمین کے طبقات ہیں نا، جتنے زمین کے طبقات ہیں، ہر طبقے، زمین کی ہر سطح کے اوپر ہر طبقے میں ایک قبلہ ان کا موجود ہے، ایک قبلہ ان کا موجود ہے ہر زمین والوں کے لیے۔ اس طرح 7 طبقے زمین کے، تو 7ویں پر چونکہ اوپر ہم ہیں پھر نیچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 قبلے نیچے بھی ہیں، اور اسی طرح آسمانوں کے اوپر بھی جو آسمان والے فرشتے ہیں، ہر آسمان والوں کے لیے ایک عبادت گاہ وہاں موجود ہے۔ آخری جو ہے وہ سدرۃ المنتہا، جہاں بیت المعمور، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ بیت المعمور کو آسمان سے اتارا گیا زمین پر، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ اب مفسرین کرام نے اس پر لکھا کہ بے عینہ ہی وہی بیت المعمور تھا یا اس کا عکس تھا، نقشہ تھا۔ تو اس پر انہوں نے لکھا کہ جس طرح بیت المعمور ہے اسی طرح کی عمارت، یعنی وہ عمارت نہیں جو بیت المعمور کی ہے، بلکہ اسی طرح کی عمارت کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا۔ یہ کب؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، جب زمین پر فرشتے بھی موجود تھے اور جنات بھی موجود تھے ان کی عبادت کے لیے۔ یہ میں نے عرض کر دیا تھا، اس کی تفصیل بھی عرض کر دی تھی۔ اب آدم علیہ السلام جب تشریف لے گئے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو مفسرین کرام نے ایک بات بڑی دلچسپ لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ایک تو زمین کے سینٹر میں مرکز ہو گیا، دوسرا وہ فرماتے ہیں یہ آسمانوں کے بھی سینٹر میں ہے، آسمانوں کے بھی سینٹر میں ہے۔ بیت المعمور آسمانوں کے سینٹر میں ہے، ان کا قبلہ کہتے ہیں وہاں سے اگر کوئی چیز لڑکائی جائے، گرائی جائے تو وہ سیدھی کعبۃ اللہ کی چھت پر گرے گی، یعنی اتنی سیدھ میں ہے، بالکل برابر۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے نیچے زمینوں کے طبقات کی طرف اگر کوئی چیز لڑکائی جائے تو وہ باری باری ہر طبقے کا، یعنی ہر زمین کی سطح کا جو قبلہ ہے اس کے اوپر گرے گی۔ یعنی یہ سارے جو قبلے ہیں ایک ہی سطح میں بنائے گئے، ایک ہی نشان میں بنائے گئے، بالکل سیدھے ایک دوسرے کے اوپر نیچے موجود ہیں، اور ان سب کا جو مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، ان سب کا مرکز کعبۃ اللہ ہے۔ اس طرح کعبۃ اللہ جو ہے یہ فرشتوں کا بھی کعبہ ہے، قبلہ ہے، جنات کا بھی قبلہ ہے اور انسانوں کا بھی قبلہ ہے۔ یہاں فرشتوں کا کیسے ہے، یہاں مجھے یہ بات یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے ایک بات بتائی، فرماتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو میں نے ایک بڑا یعنی کہ ہیبت والا شخص دیکھا، روب والا شخص دیکھا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تو یہاں کا نہیں لگتا ہے، جو یہاں کے لوگ ہیں ان میں سے نہیں لگتا ہے، تو کوئی اجنبی لگتا ہے۔ میں کہا جی جس طرح یہ آپ کا قبلہ ہے اسی طرح سب کا قبلہ ہے یہ۔
جس طرح آپ لوگ طواف کرتے ہیں اس طرح باقی بھی طواف کرتے ہیں، تو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن نہیں بتا دو صحیح۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ جس طرح تم لوگ کعبے کا طواف کرتے ہو، اسی طرح فرشتے بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا تو بتا تو جن ہے یا فرشتہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ بتا کہ تو جن ہے یا فرشتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ملائکہ سے ہوں، یعنی فرشتوں سے ہوں۔ اس طرح کبھی کبھار جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں جنات بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار جو صاحب مشاہدہ لوگ ہوتے ہیں یا صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو وہ جنات نظر بھی آ جاتے ہیں، فرشتے نظر بھی آ جاتے ہیں، وہ ان کو زیارت بھی کر لیتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں، ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اس طرح یہ کعبۃ اللہ جو ہے، جہاں ہم انسانوں کے لیے قبلہ ہے، تو وہاں جنات کے لیے بھی قبلہ ہے، وہاں فرشتوں کے لیے بھی قبلہ ہے۔ صرف انسانوں اور جنات اور فرشتوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز کعبے کا طواف کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز، جانور، پرندے، وہ بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کعبۃ اللہ جو جتنے دوست گئے ہیں وہ اس کے شاہد ہیں، گواہ ہیں اس بات کے۔ پہلے تو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، پھر آنکھوں سے بھی الحمدللہ دیکھا، اور جو بزرگ جاتے ہیں بار بار، انہوں نے تو کئی بار یہ مشاہدہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں مثلا باب عبدالعزیز سے آپ آئیں یا دوسرے دروازے سے آپ آئیں تو باہر آپ کو بے شمار کبوتر ملیں گے، لوگ دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جیسے ہی آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ارد گرد کی دیواروں پر تو وہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کعبۃ اللہ کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اوپر وہ نہیں بیٹھتے ہیں، ادباً احتراماً۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر غور کیا ہو، زیادہ تر رات کو بڑا لطف آتا ہے وہاں جائیں اگر آپ۔ ہم تو رات کو نکلتے تھے زیادہ، ویسے نمازیں پڑھ کے جاتے تھے، لیکن رات کو زیادہ وقت وہاں گزرتا، خاص کر اوپر جا کر بیٹھ کر منظر دیکھے کعبۃ اللہ کا تو بڑا سکون آتا ہے وہاں۔ اور پھر اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے تو رات کو ٹولیوں کی ٹولیاں آپ کو پرندوں کی نظر آئیں گی جو طواف کعبہ کر رہی ہوتی ہیں، جو طواف کعبہ کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر یہ پرندے ہوئے جی وہ طواف کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات وہ یہ ہے کہ اگر ان پرندوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان پرندوں میں سے کوئی بیمار، چونکہ کعبۃ اللہ جو ہے نا مرکز شفا بھی ہے، مرکز شفا بھی ہے، تو اگر کوئی پرندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، یہاں علماء کرام نے جو لکھا، وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو مس کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح لگاتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا منظر ایک اور بزرگ نے بیان فرمایا، جسے بزرگان جی نے لکھا اس کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر، کہ وہ بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے نا، اس کو غور سے سنیے گا، میں بڑے آرام سے باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ کی ہم ایک تو تاریخ کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کی مرکزیت کو سمجھیں، اور ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا مرکز کیا ہے اور ہم کدھر گھوم رہے ہیں۔ وہ یہ بات ہے کہ کعبۃ اللہ کبھی طواف سے خالی، طواف کرنے والوں سے خالی نہیں رہا۔ اس میں جس وقت بھی آپ جائیں طواف ہو رہا ہوتا ہے، طواف ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک بزرگ نے یہ لکھا کہ سخت گرمی کا موسم تھا، آپ کو پتا ہے عرب کی گرمی بڑی سخت، وہ پرانے دور کی بات وہ بتا رہے ہیں، وہ 347-45 ہجری کی، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی وہ بات کر رہے ہیں، 1200 سال پہلے کی بات وہ بتا رہے ہیں، 1150 سال۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میرے دماغ میں یہ تھا کہ مطاف کبھی خالی نہیں ہوتا طواف کرنے والوں سے، اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کوئی کعبہ کا طواف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اس دور میں وہ سہولتیں بھی نہیں تھی جو آج سہولتیں ہیں، کہ ہر طرف پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، ٹھنڈے پتھر بھی لگا دیے گئے لوگوں کی سہولت کے لیے، جگہ جگہ پانی بھی
رکھ دیا گیا ہے. تو اس دور میں تو صرف آپ زمزم ملتا تھا, جا کر کنویں سے نکالو اور پیو. اب تو ساری سہولتیں موجود ہیں. وہ اس دور کو ذہن میں اگر لائیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ میں نے وہاں دیکھا کہ مجھے انسان تو کوئی نہ نظر آیا, لیکن میں نے ایک اونٹ کو دیکھا جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. ایک اونٹ کو دیکھا جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. فرماتے ہیں میں منظر دیکھتا رہا, کافی دیر کھڑا رہا وہاں. اس نے 7 چکر پورے کیے. 7 چکر پورے کرنے کے بعد وہ حجر اسود کے پاس آیا, اسے اس نے چوما, اور پھر مقام ابراہیم کے سامنے آیا, جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وہ اس کے سامنے آیا اور وہاں کھڑا ہو کر اس نے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 2 نفل ادا کرتے ہیں, اس نے وہ نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا, جس طرح انسان کر رہا ہوتا ہے اس طرح وہ کر رہا تھا. پھر وہ صفا مروہ سے باہر کی طرف نکل گیا, صفا مروہ سے باہر کی طرف نکل گیا. اس طرح پھر محدثین کرام نے لکھا کہ اگر کسی وقت خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ انسان طواف نہ کر پائے, تو اس وقت اللہ کے فرشتے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فرشتے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. اس کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ غالباً راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین وہ کہتے حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا, علیہ السلام دیکھا کہ جبرائیل امین کے پروں کے اوپر گرد و غبار ہے, گرد و غبار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا, سوال کیا, فرمائیے تیرے اوپر گرد و غبار کیسا ہے, یہ مٹی یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج اللہ کے اتنے فرشتے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تھے, جن میں میں بھی شامل تھا, کہ جگہ نہیں مل رہی تھی. ان فرشتوں کے طواف کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑا تو وہ میرے پروں کے اوپر بھی جم گیا ہے. یعنی اتنے فرشتے اترتے ہیں جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. اگرچہ بیت المعمور بھی ان کے لیے قبلہ ہے, لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتے ہیں. اور اس کو کئی بار بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی صحیح, بہت سے بزرگوں نے دیکھا بھی صحیح, جو وہاں بار بار جاتے ہیں. آج بھی وہ نظر آ جاتے ہیں بعض لوگوں کو, کبھی کسی صورت میں نظر آ جاتے ہیں, کبھی کسی پرندے کی صورت میں, کبھی کسی اور صورت کے اندر نظر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر تاریخ القویم کے اندر اور تاریخ مکہ کے اندر ایک واقعہ لکھا, ان میں سے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد جب فارغ و بیٹھا ہوا تھا, میں کعبۃ اللہ کو غور سے دیکھ رہا تھا. اتنے میں مجھے آسمان سے کوئی چیز زمین کی طرف اترتے ہوئی نظر آئی. یہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں, آنکھوں دیکھی وہ بات بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہوئی وہ چیز مجھے نظر آئی. تو میں نے جب اس کو غور سے دیکھا, اس کی طرف غور کیا, تو اس کا منہ اس طرح تھا جس طرح مچھلی کا منہ ہوتا ہے, جس طرح مچھلی کا منہ ہوتا ہے, چمکدار, یعنی کہ اس کا منہ تھا. اور وہ چیز نیچے اتری اور کعبۃ اللہ کا اس نے طواف کیا, اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد وہ حجر اسود کی طرف آئی. حجر اسود کو اس نے بوسہ دیا اور پھر اس نے وہاں سے پرواز بھری اور پھر کعبۃ اللہ کی چھت سے ہوتی ہوئی آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑ گئی اور وہ غائب ہو گئے, وہ غائب ہو گئے. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ جو مشاہدہ کرتے ہیں لوگ, یہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں, کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. اور پھر کعبۃ اللہ یہ بیت العظمت بھی ہے. کیا ہے؟ بیت العظمت, عظمت والا گھر, عظمت والا گھر, عزت والا گھر. اچھا, اس کی عظمت کو, اس کی عزت کو کچھ لوگوں نے گھٹانے کی بھی کوشش کی. اس کے اوپر متعدد بار حملے بھی کیے گئے کعبۃ اللہ کے اوپر. حیران کن بات یہ ہے کہ چند پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا یہ گھر, اس نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے, اس زمین نے دیکھے, بہت سی بستیاں آباد ہوئی, بہت سے شہر دنیا میں آباد ہوئے, تباہ ہو گئے, ویران ہو گئے.
آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن صدیوں پہلے ایک اللہ کا گھر جو پہلے اینٹوں سے پتھروں سے بنا تھا اور اسی طرح چلا ہے, پھر آخری عمارت اس کی آج بھی موجود ہے, جس کو کئی سو سال گزر گئے. آپ دیکھیں تو حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے نشیب و فراز گزرنے کے باوجود وہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور اس کو گرانے کے لیے سب سے پہلے اگر ہم تاریخ میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد, اور پھر اسے آگے چلے جب ان کے اولاد میں کچھ بت پرستی شروع ہوئی, پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں بت پرستی شروع ہوئی, ان کی امت میں بت پرستی شروع ہوئی. سب سے پہلے جنہوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا وہ تھے نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ. جب نوح علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع کیا, اور نوح علیہ السلام بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر چکے تھے, اس کا حج کر چکے تھے جو ان کے شریعت کے مطابق تھا. نوح علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا تو انہوں نے آ کر کعبۃ اللہ پر حملہ کیا, کعبۃ اللہ پر حملہ کیا, اس سے نقصان پہنچایا اس عمارت کو. یہ طوفان نوح سے پہلے کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا, اللہ کا عذاب آیا. کیا آیا؟ اللہ کا عذاب آیا. کیسے؟ دنیا سمجھتی نہیں ہے نا. جیسے دبئی کے عیاش حکمرانوں نے سمجھا کہ اب خدا ہم ہیں. یہ آج کے دور کے فرعون ہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ آج کے دور کے جھوٹے خدا ہیں. یہ دبئی کے شہزادے ہوں, عرب امارات کے شہزادے ہوں, یا آل سعود کے شہزادے ہوں. میں بابانگے دہل کہہ رہا ہوں, یہ قرآن پاک اللہ کا کلام سامنے رکھا ہے. فرعون نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھی تو اللہ سے بغاوت کی تھی نا. اس نے بھی تو اللہ سے بغاوت کی تھی, اللہ سے مقابلہ کیا تھا نا. تو جو بھی اللہ سے مقابلہ کرتا ہے وہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے. انہوں نے, دبئی کے لوگوں نے سمجھا کہ اتنی دولت ہمارے پاس آ گئی, ہمارے سامنے کوئی حیثیت کیا رکھتا ہے. کروڑوں روپے کروڑوں ڈالر لگا کر انہوں نے بت خانے بنوائے. آپ کے سامنے, مجھ سے زیادہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں, میڈیا آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں. بت خانے بنوائے, بڑی قیمتی مورتیاں وہاں رکھوائیں. اب ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھیں, آج کی بات کو, ٹھیک ہے نا. اور صدیوں پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے عمل کو سامنے رکھیں. جب انہوں نے بت پرستی کی تو کعبۃ اللہ پر انہوں نے چڑھائی کر دی, اس کی توہین کی, کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچایا, تو رب کریم کی طرف سے عذاب آیا. رب کریم کی طرف سے عذاب آیا. نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں بالآخر یہ دعا کر دی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی اس زمین پر باقی نہ رکھ. وہ اللہ کے پیغمبر تھے نوح علیہ السلام. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم سمجھ نہیں رہی, اللہ کے دین کی بھی توہین, اللہ کے احکام کی بھی توہین, اللہ کے گھر کی بھی توہین, یہ اس حد تک گر گئے. تو طوفان جب آیا تو جانتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا لے یہ طوفان اس کا کیا کرے گا, ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں اپنی بنا لی ہیں, ہم نے بڑی بڑی بنے بنا لی ہیں, بند بنا دیے ہیں اپنے گھروں کے ارد گرد, کہاں سے پانی آئے گا, کہاں سے ہمارے گھروں میں گھسے گا. یہاں تک نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی بغاوت کر دی, وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا, کیا کرے گا طوفان, کیا کرے گا طوفان. ٹھیک ہے, یہ تاریخ ہے, اسی کعبۃ اللہ سے وابستہ ہے. اسی کی توہین جب کی گئی, تم نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں, دبئی کے شہزادوں, عیاش حکمرانوں, تم نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے عرب سے بت پرستی کو نکال دیا, اور تم نے اللہ سے بغاوت کر لی, اللہ کے رسول سے بغاوت کی تم نے, اور سعودیہ کے شہزادوں نے, اور عرب میں بت پرستی دوبارہ سے تم نے شروع کروائی. ابھی ٹھہرو, ابھی اور عذاب آئے گا تم پر, ابھی اور عذاب آئے گا. یہ مت سمجھو کہ تم جیت گئے, نہیں, ابھی تو تم اس سے نکلے نہیں ہو نا. تم دیکھتے جاؤ کہ قدرت تمہارے ساتھ کرتی کیا ہے. تم نے کیا سمجھا تم خدا بن بیٹھے, تم جو چاہو گے کرو گے. وہ اللہ کی زمین ہے, اللہ کے سامنے تم نے بغاوت کی. انہوں نے بھی کیا کیا تھا, اور تم نے کیا کیا ہے, تم نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں. اب سنیے ذرا نوح علیہ السلام کی, کیا کرے گا طوفان. نوح علیہ السلام نے بار بار قوم کو سمجھایا کہ بچ جاؤ, بچ جاؤ, توبہ کر لو, اللہ کی طرف رجوع کرو. وہ مذاق اڑاتے نوح علیہ السلام کا. یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے, کتب تواریخ میں موجود ہے, کتب سیر میں, کتب حدیث میں موجود ہے.
نوح علیہ السلام نے جب بار بار قوم کو سمجھایا نہ مانے، بالآخر اللہ نے عذاب کی نوید سنا دی۔ نوح علیہ السلام فرمایا کہ ان کو بتا دو۔ نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنانی شروع کر دی، بڑا مشہور واقعہ، میں اس طرف بھی نہیں جاتا ہوں، صرف جو کعبۃ اللہ سے ریلیٹڈ بات ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسے جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی توہین کی تو پھر عذاب کیسے آیا، عذاب کیسے آیا۔ تو انہوں نے اپنے تمام گھر بڑے بڑے بند بنا لیے چاروں طرف سے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے گھر کی طرف نہ آ سکے، کوئی پانی نہ آ سکے، کوئی چیز نہ آ سکے۔ اللہ کریم نے جب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کی، تمہاری کشتی کے اندر جو بیٹھے گا بچے گا، باقی نہیں بچے گا، یوں مذاق اڑاتے تھے، یوں مذاق اڑاتے تھے، جس طرح دبئی کے عیاش شہزادے ہیں، ہم نے اتنے بڑی عالیشان عمارتیں بنا، فلانا برج بنا دیا، فلانا بنا دیا، اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنا دی، اتنی ہماری شان ہے۔ بھول گئے کہ کوئی اللہ بھی ہے، بھول گئے کہ کوئی اللہ بھی ہے، بھول گئے کہ جہاں وہ غفار و ستار ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے۔ جب وہ اپنے قہر پر آتا ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے بڑی بغاوت کر لی تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے بار بار نہ سمجھے تو بالآخر طوفان آیا۔ اور طوفان کی صورت کیا تھی ذرا غور کیجئے گا۔ بالکل اگر آپ غور کریں گے ابھی کے یہ طوفان کو اور اس طوفان کو، کیوں نہیں لوگ بیان کرتے، کیوں بھول جاتے ہیں لوگ، اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تم سمجھتے ہو موسمیاتی وہ کیا اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اللہ سے جب قوم کوئی بغاوت کرتے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھے نا غور کے ساتھ، کیا ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کے وقت لوگوں نے جب بڑی بڑی دیواریں بنا لی تھی، بند بنا لیے تھے، جب طوفان آیا دو طریقے سے آیا۔ طوفان دو طریقے سے آیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، شدید بارش آئی، اولے پڑے، شدید بارش ہوئی، یہ آسمان سے بارش تھی، طوفان تھا۔ دوسرا کیا ہوا؟ دوسرا یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، جنہوں نے حویلیاں بنا رکھی تھی، بند بنا رکھے تھے، ان کے گھروں کے اندر جو تندور لگے ہوئے تھے نا، تندور جو تندور لگے ہوئے تھے، ان تندوروں کے اندر سے پانی کے چشمے ابل اٹھے، پانی کے چشمے ابل اٹھے اور قوم نوح کو بہا کر لے گئے، قوم نوح کو بہا کر لے گئے۔ دنیا نے دیکھا قوم نوح کے بت بھی بہ گئے، قوم نوح بھی بہ گئی، روئے زمین پر کوئی چیز خشک باقی نہ رہی، کوئی چیز خشک باقی نہ رہی۔ جو کشتی میں سوار ہوئے، یہی سنتے نا، جو کشتی میں سوار ہوئے وہ محفوظ رہے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ لیکن یہاں دو چیزیں اور بھی تھی جو محفوظ رہیں، جو محفوظ رہیں اس وقت بھی۔ وہ جگہ کون سی تھی؟ نمبر ایک تو کعبۃ اللہ، اس کی عمارت کو تو اٹھا دیا گیا، وہ جو بیت المعمور تھا، لیکن اصل جگہ محفوظ رہی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی نے اس کا طواف کیا، ٹھیک ہے نا، پہلے میں اسی کا بتا دوں نا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی نے اس کا طواف کیا باقاعدہ۔ وہ جو 3 ماہ تک کشتی پانی کے اندر رہی تو وہ بار بار آتی تھی نوح علیہ السلام کی کشتی، اور ان کے ساتھی اس کے 7 چکر لگاتی، طواف کرتی کعبۃ اللہ کا، یعنی وہ جگہ موجود تھی، اس کے اوپر پانی نہ تھا، ارد گرد پانی موجود تھا۔ نمبر 1 کعبۃ اللہ محفوظ اس وقت بھی رہا، اس طوفان کے اندر بھی۔ نمبر 2 یہاں بڑی زبردست بات میں چاہتا ہوں اس کو ذہن میں بٹھانے، بچے جوان بوڑھے بزرگ اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ یہ تو تباہی ہو گئی نا، محفوظ کیسے رہیں گے ہم اگر جو تباہی منتظر ہیں آگے جو آنے والی ہیں اس کے اوپر بھی غور کریں۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا، علامہ کاشفی نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، ہمارے جو نبوت کے اندر دیگر علماء کرام نے، ائمہ کرام نے لکھا اس کو کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بزرگ خاتون بڑھیا وہ نا لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا، وہ آپ پر ایمان لا چکی تھی، تو بزرگ خاتون تھی، اکیلی رہتی تھی، بوڑھی تھی، تو لاٹھی ٹیکتے جب آئی تو اللہ کے پیغمبر کو سلام کیا اور پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کیا کر رہے ہیں جو کشتی بنا رہے تھے؟ باقی قوم تو سنا نا مذاق اڑاتی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کشتی بنا رہا ہوں، طوفان آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ جو میری اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ محفوظ رہے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔
وہ غرق ہو جائے گا اس طوفان کے اندر. وہ بزرگ خاتون کہتی ہے اے اللہ کے پیغمبر جب طوفان آئے نا فلاں جگہ میری جھوپڑی ہے, تنکوں کی جھوپڑی. کس چیز کی؟ کچھ ہی بولے نا. یہ کہلوانا اس لیے چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے عمارتیں کام نہیں آتی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں کام میں نہیں آتی ہیں. کیا کام آتا ہے ذرا غور سے سنیے گا. میں نے کہا جی میری وہ تنکوں کی جھوپڑی ہے, تنکوں کی چھت ہے, اس کی پتھر میں نے رکھے, میں وہاں رہتی ہوں, غریب ہوں, تو مجھے آپ ضرور بلا لیجیے گا تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤں. یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتی تھی, پختہ ایمان تھا, اس کے نبی پر پختہ ایمان رکھتی تھی, اس تعلق کو انہوں نے مضبوط کیا, کہہ کے چلی گئی. طوفان آ گیا. 6 مہینے کے بعد جب زمین خشک ہو گئی, نوح علیہ السلام کے جو لوگ ساتھ تھے وہ آباد ہوئے. ایک دن نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے, وہی بزرگ خاتون, وہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکی. وہ بزرگ خاتون لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے پھر نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی, سلام کیا. نوح علیہ السلام نے, اللہ نے اس کی اپنی حکمت ہے نا, ان کو ان کے دماغ سے بات نکال دی تھی کہ وہ بزرگ خاتون آئی تھی, اس نے آپ سے سوال کیا تھا, اللہ نے اپنی حکمت کے تحت دماغ سے نکال دیا. نوح علیہ السلام نے جب یکدم اس بزرگ خاتون کو دیکھا تو چونک گئے. کہنے لگے اماں آپ کہاں؟ اے اللہ کے پیغمبر بتائیے طوفان کب آئے گا؟ کیا سوال کیا؟ طوفان کب آئے گا؟ نوح علیہ السلام چونک گئے, طوفان کب آئے گا یہ پوچھ رہی ہو؟ فرمایا اماں طوفان تو آ بھی چکا, تباہی تو ہو بھی چکی, دنیا غرق ہو گئی, تو کہتے طوفان کب آئے گا؟ یہاں علامہ کاشفی نے جو زبردست بات لکھی ہے, اس بزرگ خاتون نے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے آپ کی نسبت کی قسم, مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی کہ طوفان آیا بھی صحیح چلا بھی گیا. یعنی میری جھوپڑی کے اندر ایک قطرہ پانی تک کا نہیں آیا, اس طوفان نے وہاں تباہی نہیں مچائی. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے دونوں باتوں کے اندر, ایک تو نسبت مضبوط کر لیجیے, اللہ کے پیغمبر کے دامن میں آ جائیے, آ گئے, تعلق جوڑ لیا, خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ جا نہیں سکے, کہیں دور رہ گئے, تو اللہ جیسے ساتھ والوں کو محفوظ رکھے گا ویسے دور والوں کو بھی محفوظ رکھے گا. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ رب العزت انہیں محفوظ رکھتا ہے. جو ان کے نبیوں سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے. جو ان کے پیغام کو اپناتا ہے اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے. جس تیزی سے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے, اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے وہاں, بڑی بڑی سڑکیں اڑ گئیں. حیران کن بات تو یہ ہے نا, بڑی بڑی بلڈنگیں اڑ گئیں. حیران کن بات یہ تھی کہ دبئی کے عیاشوں نے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کروڑوں ڈالر لگا کر مودی کو بلا کر جو بت خانہ بنایا تھا اس میں قیمتی مورتیاں رکھی ہوئی تھی, وہ سڑکوں کے اوپر بہتی ہوئی نظر آئیں. میرے رب نے فرمایا تم نے میری ذات کو چیلنج کیا ہے, تم نے میری زمین کو چیلنج کیا ہے, اب اس سے بڑے عذاب بھی تمہارے لیے منتظر ہیں, انتظار کرو, تھوڑا سا انتظار کرو. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کو نہ سناؤ تو کس کو سناؤ؟ قرآن اترا تھا تو کن کے لیے اترا تھا؟ قرآن کے اندر جو وعیدات ہیں کن کے لیے ہیں؟ اللہ کے باغیوں کے لیے ہے نا, جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں, جو اللہ سے سرکشی کرتے ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہیں, ان کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں. پھر رب کریم فرماتا ہے کہ ہاں تمہیں میں سزا دوں گا, تمہیں میں سزا دوں گا. ہاں اس طرح کی سزا تو نہ ملے گی کہ صورتیں مسخ ہو جایا کرتی تھی, شکلیں بگڑ جایا کرتی تھی, اس طرح تو نہ ہوگا. اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ انہوں نے دعائیں کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری امت کی شکلیں نہ بدلنا, میری امت کی شکلیں نہ بدلنا سابقہ امتوں کی طرح, جس طرح ان کی شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے پر. ان کی پیشانیوں پر لکھ دیا, پڑھے نا قرآن کو, ان کی پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ رات کو اس نے چھپ کر یہ گناہ کیا ہے. ان کے گھروں کے اوپر باہر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے, اس نے چوری کی ہے, اس نے زنا کیا ہے, اس نے شراب پی ہے, اس نے شراب پی ہے. تو اللہ کی طرف سے پھر سزا آتی تھی, سزا
آتی تھی، سزا ملتی تھی، عذاب بھی آتا تھا، اب اس طرح کا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں بھی ملنی ہے یہ سزائیں، یہ نہیں ہے کہ سزا ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن کے اندر کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں سزا دوں گا، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ آج ہم اپنی دھرتی کو دیکھ لیں، جیسے اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اتنے ویڈیوز میرے پاس لوگ بھیجتے ہیں، پولیس والے شراب سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، پولیس والے معذرت کے ساتھ شراب سپلائی کر رہے تو پکڑے، پوچھا گیا کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی وہ صاحب کا آرڈر ہے، صاحب کا آرڈر ہے۔ تف ہے ایسے صاحب پر اور تف ہے ایسے نوکری کرنے والوں پر کہ جو اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور پھر سزا کیا ملتی ہے؟ یاد رکھیں دو طرح کی سزائیں ملتی ہیں، ایک اللہ چہرے کا نور چھین لیتا ہے، چہرے کا نور، دل کا چین سکون، دماغ کا سکون اللہ ایسے لوگوں سے چھین لیتا ہے۔ انہیں نہ دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو چین ملتا ہے، نہ انہیں سکون آتا ہے، نہ ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہے۔ دوسری بات ظاہری طور پر پھر اللہ یہاں دنیا کے اندر سزا دیتا ہے، یہ جتنا بھی دوڑ لیں ان کے رزق میں، معیشت میں کبھی بھی برکت نہیں آتی ہے، اور اگلا سزا تو آخرت میں ملنی ہے نا۔ تو یہ کعبۃ اللہ، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے انہیں سزا دی۔ پھر آگے قومیں، مختلف قومیں آئیں جنہوں نے اس پر، کرامتا والوں نے بھی اس کے اوپر حملہ کیا، پھر تبا عمیری اس نے بھی حملہ کیا کعبۃ اللہ کے اوپر، ابرہہ نے بھی اس کے اوپر حملہ کیا کعبۃ اللہ کے اوپر، اس کو گرانے کی کوشش کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں نا کہ کوشش کیا کی گئی، پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی سوچا، حکمرانوں نے، ہم ایسا کرتے، انہیں مشورہ دیا گیا کہ ایسا کرو کہ تم اس جیسا نا ایک گھر بناؤ، اس جیسا ایک گھر بناؤ تاکہ لوگ اس طرف آئیں، تم اپنے جبر سے، اپنے ڈنڈے سے آرڈر کرو کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کوئی نہیں جائے گا، جو گھر میں نے بنایا ادھر آؤ۔ سمجھے نا بات کو؟ ہاتھ ہولا رکھ کے میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ ڈنڈے کے زور پر کہتے ہیں یہ کرو، یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اور ان ڈنڈا چلانے والوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ ڈنڈے سے سب کچھ سیدھا نہیں ہوتا جب تک دل نہ جڑے، جب تک دل نہ جڑے۔ دل جڑتے ہیں محبت سے، کس سے؟ محبت سے۔ دل جیتے جاتے ہیں عزت سے، کسی کی عزت کا خیال رکھ کے، کسی کی عزت پر پہرا دے کے، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں، کسی کی مجبوری میں مدد کر کے، کسی کا محافظ بن کے دل جیتا جاتا ہے۔ ڈنڈے کے جبر پر کچھ بھی نہیں کروایا جا سکتا، یہ تاریخ گواہ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یمن کے بادشاہ، چلے میں حوالہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یمن کے بادشاہ نے بنوایا کعبۃ اللہ کی بالکل مثل ایک عمارت بنوائی، ٹھیک ہے نا؟ اور پوری سلطنت کے اندر آرڈر کر دیا، کعبۃ اللہ کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے کہ کوئی اس طرف نہیں جائے گا، کوئی اس طرف نہیں جائے گا، جو بھی ہیں ادھر آئیں۔ حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب اس نے یہ کیا تو ایک صاحب ایمان تھا، وہ کوئی دیوانہ تھا، مجنون تھا، وہ نکلا اور اس نے جا کر وہاں گندگی غلاظت پھینک دی یا کر دی، جو اس نے مکان بنایا تھا۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا کہ میں تو کعبہ کو گراؤں گا، کعبہ کو گراؤں گا۔ نکلا باہر کعبہ کو گرانے کے لیے، جانتے ہو اس کا نام کیا تھا؟ بولے نا اونچا، ابرا، وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، پڑھے نا قرآن کی تاریخ کو، قرآن کو پڑھے نا، جو کعبۃ اللہ کے متعلق وہ لشکر لے کر آیا۔ قرآن کریم نے فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کو، رب کریم نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہے آخری پارے میں سورۃ الفیل۔ رب کریم نے فرمایا محبوب کیا تو نے نہ دیکھا؟ محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اب میرا سوال یہاں عقیدے کے طور پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، کیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ ظاہری طور پر بتائیں تو صحیح نا؟ آقا علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے تھے، جب پیدا نہیں ہوئے تو رب کیوں فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ فکر انگیز بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ رب فرمائے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب جیسے رب دیکھ رہا تھا تو اس کا محبوب بھی دیکھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع الگ، لیکن یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، قرآن
یہ بتا رہا ہے کیفال ربک باصحاب الفیل، ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، رب فرماتا کہ ہم نے چند پرندے بھیج دیے ابابیل، آج بھی نظر آتے ہیں نا کعبۃ اللہ آپ جائے نا تو وہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے اندر وہ بیٹھے ہوتے، چھوٹے چھوٹے پرندے اتنے کالے سے چھوٹے چھوٹے پرندے اور کچھ اور کلر کے بھی تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ آسمانوں سے جھنڈ کے جھنڈ آئے، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو ان کی چونچوں کے اندر نا پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر، اور حیران کن بات یہ تھی وہ پتھر اوپر سے گراتے، جس کافر پر کے سر کے اوپر گزرتا نیچے سے نکل جاتا اور اس پتھر کے اوپر اس کافر کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کافر کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ مولوی نے تو تجھے اور مجھے سبق یہ پڑھایا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، لیکن ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، اسے بھی علم ہے کہ اس پتھر پر کس کافر کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ بحث ہے، اس پر اگر میں چلا گیا تو اس کافر کا پتا ہے اس پرندے کو بھی کہ یہ فلاں کافر جا رہا ہے اتنے بھیڑ کے اندر، اس کا نام لکھا ہوا جو پتھر میرے پاس ہے، اسی کے اوپر گراتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاتھی سب تباہ ہو گئے، ایک ہاتھی بچ گیا، بچا کون سا؟ یہ بھی سن لیں بات کو ختم کریں، ایک ہاتھی بچا، وہ کون سا تھا جس کے اوپر ابراہ حاکم وقت جو تھا، بادشاہ جو تھا، ظالم ڈکٹیٹر جو سوار تھا نا جس ہاتھی کے اوپر، اس ہاتھی کا نام اس نے رکھا ہوا تھا محمود۔ کیا نام تھا؟ محمود۔ وہ آگے بڑھا اور اس ہاتھی نے کیا کہ دیکھا کہ جب اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا ہے تو ہاتھی فوراً آیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا، اس نے کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا۔ جب کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا تو وہ ہاتھی اس عذاب سے محفوظ رہا، اور اس طرح ابرا بھاگ گیا وہ ہاتھی اس کو لے کر، اور یوں پھر اس کے بعد ابرا تو ہلاک ہو گیا لیکن وہ ہاتھی بچ گیا اس عذاب میں صرف اس وجہ سے کہ اس نے گردن رب کے سامنے جھکا دی، اللہ کے گھر کی تقدیس کو تسلیم کر لیا، عظمت کو تسلیم کر لیا۔ اس لیے کعبۃ اللہ سے بغاوت نہ کیجیے، کعبہ کے مالک سے بغاوت نہ کیجیے، اور کعبۃ اللہ میں جو رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بغاوت نہ کیجیے۔ اگلا جمعۃ المبارک یہیں سے ہم آغاز کریں گے، میں بتاؤں گا آپ کو 2 منٹ، صرف 1 منٹ سن لے بات کو، بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کعبۃ اللہ میں 300 سے زیادہ، کعبۃ اللہ کے قریب 300 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں، مزارات ہیں، حتیم کے اندر، حجر اسود کے پاس، اتنے زیادہ انبیاء کرام کے وہاں مزارات ہیں۔ سوال چھوڑتے جا رہا ہوں فکر کے لیے، اب جس طرف قبریں ہیں دنیا بھر کے مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شرک کے ٹھیکیداروں سے میرا ایک سوال ہے جو امت پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، یہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، حتیم کے اندر بھی، حجر اسود کے پاس بھی، گرد و نواح میں 300 سے زیادہ انبیاء کرام رسول اللہ علیہ السلام کے مزارات ہیں، ان کی طرف منہ کرنے سے نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اس کو گفتگو کریں گے تفصیل سے ہم آئندہ جمعہ مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام۔